نحمده ونصلي على رسوله الكريم النبی الخاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آنے کے لیے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام تر عظمتوں سے سرفراز فرمایا، جنہیں بہت دبایا گیا، جنہیں بہت کم تر سمجھا گیا، جنہیں بہت دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ذات جب ابھرنے پر آئی، جب اس کی بلندیوں کا اظہار ہوا تو ایسا اظہار ہوا کہ اس اظہار کو دیکھ کر نہ ماننے والے بھی ماننے پر مجبور ہوتے گئے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ خوشبو جب تک کسی نے سونگھی نہ ہو اس وقت تو وہ اس خوشبو کا انکار کر سکتا ہے، لیکن خوشبو کو سونگھنے کے بعد اس کا انکار اور اس کو نہ ماننا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ اور قریش کے ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اتنی جاننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بلندیوں کو دیکھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے خلوص اور اخلاص کو جاننے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ مصنف نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائیں۔ ایک وجہ کہ وہ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے تھے کہ جس کا دل اتنا بڑا تھا، جس کا دل اتنا بڑا ہے، کیا اس کا دماغ بھی اتنا ہی عظیم ہے؟ کیا اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اتنی ہی اعلیٰ ہیں؟ اور کچھ لوگ وہ تھے جو خود بینی اور تکبر اور سربلندی میں مبتلا تھے۔ ان کو تکبر کے نشے نے ایسا چور کیا تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو اپنے سے برتر اور بہتر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف دماغی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور دوسری طرف کچھ ایسے معاملات بھی پیش آئے جن میں ان خود بینوں اور تکبر اور بڑائی میں مبتلا لوگوں کے سر سے یہ خمار اور نشہ اتر گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے سے انکاری تھے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے، دلیل مکمل ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو مرنا چاہے وہ کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر مرے، اور جو جینا چاہے وہ بھی کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر جیے۔ مدنی زندگی میں کا جو آغاز ہے، مدنی زندگی کا آغاز بالکل انہی معاملات سے ہوتا ہے جو مکی زندگی کے آخر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کمتر جانا گیا، ان کو لوگوں میں ان کو وہ اہمیت نہ ملی جس کے وہ حقدار تھے، جو سب سے زیادہ اہمیت کے حقدار تھے ان کو اسی طرح دبایا جا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں دینا شروع کیں اور عظمتوں کا اظہار شروع ہوا۔ اس میں سدرۃ المنتہا یعنی واقعہ معراج، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا ملک الجبال کو لے کر آنا، تو ملائے اعلیٰ اور ملائے ادنا، پھر انسانوں کی طرف سے قبولیت یعنی انصار کا قبول اسلام، اور پھر نباتات و جمادات کی طرف سے، غار ثور کی طرف سے، اور پھر جانوروں کی، کبوتر اور مکڑی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی اور ان کا احترام ہمارے سامنے آیا، جو پچھلے دروس میں گزرا۔ تو یہ سب اسی طریقے سے چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو پھر یہی معاملہ مدینہ میں بھی پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو پھر وہ لوگ پذیرائی کے لیے آگے بڑھے، اور وہ بھوکوں کے لیے روٹی لے کر دوڑتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی لے کر دوڑتے ہیں، اور خوشیاں مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اور جس طرح غار ثور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا، غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا، اسی طرح انصار کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلم الی القوۃ والمنع، اے اللہ کے رسول زور اور حفاظت کی طرف آئیے۔ تو جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے عرض کیا، عظمتوں کا سفر مکہ سے شروع ہوا تھا، وہ مدینہ میں آ کر تھما نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اللہ کے نبی نے مسجد کی، پہلے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، پھر مدینہ میں مسجد قائم کی،
اور پہلا کام مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہی کیا۔ اس کے بعد یہ ایک ایسا کام تھا جہاں پر اشارہ تھا، جہاں پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک اشارہ کر دیا کہ جہاں پر بھی مسلمان جائیں گے وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ مسجد کا قیام عمل میں لائیں گے۔ یہی معاملہ جو پہلے قبا میں ہوا، پھر مدینہ میں ہوا، یہی بات کوفہ میں بھی ہوگی، یہی بات دمشق میں بھی ہوگی، یہی بات بغداد میں بھی ہوگی، یہی معاملہ غرناطہ اور قرطبہ میں بھی نظر آئے گا، یہی معاملہ قاہرہ اور غزنی اور دہلی میں بھی نظر آئے گا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کب تک نظر آئے گا، کہاں کہاں نظر آئے گا؟ سچ یہ ہے کہ ہر جگہ نظر آئے گا، ابد تک اسی کا ظہور ہوتا رہے گا، اسی کی نمود ہوتی رہے گی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مدنی زندگی کے اصلی عناصر یہ واقعات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا قیام عمل میں آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پذیرائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار نے استقبال کیا، یہ اصل واقعات نہیں ہیں۔ بلکہ ہمیں تو مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات دیکھنے چاہیے، وہ واقعات تلاش کرنے چاہیے جن سے معلوم ہو جائے کہ یہ وہ ذات ہے جس کی جیسا دل عظیم ہے ویسے ہی اس کا دماغ بھی عظیم ہے، اور جیسے ان کے اخلاق بڑے ہیں ویسے ہی ان کی عقل بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر ہے۔ مکہ میں جس طرح دیکھا گیا تھا کہ اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں، اسی طرح ان باتوں کا مطالعہ مدینہ میں کرنا چاہیے جن کو دیکھ کر کہہ دیا جائے کہ اس دماغ سے بہتر کوئی دماغ بھی نہیں ہے۔ اب آگے مصنف نے اسی ترتیب سے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا زمانی ترتیب اس میں اصل نہیں ہے، اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی صلاحیتیں اور دماغی عظمتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کا قیام، اور دوسری بات مدرسہ صفہ قائم کیا۔ تو یہاں پر ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی بہت عمدہ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ استطاعت تھی، اگرچہ مسجد اور مدرسے کو بہت اچھا بنایا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اور مدرسے کو سادہ انداز میں بنایا، کھجور کے تنوں، شاخوں، کچی اینٹوں سے بنایا، اور سبق دے دیا کہ مسلمان آبادی کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ مسجد کا قیام ہے، مسجد کی بنیاد رکھنا ہے، کیونکہ مسجد کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے ایک کیل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کیل گڑے گی تو مسلم آبادی وجود میں آئے گی، یہ کیل اپنی جگہ گڑے گی تو پھر مسلم معاشرہ اپنی جگہ پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس میں کمال کیا فرمایا کہ اس کو سادہ رکھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی عالیشان قسم کا بناتے تو ہر جگہ مسلمانوں کو، چاہے ان کی حالت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوتی یا وہ مالی طور پر کتنی ہی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہوتے، وہ یہی سوچتے کہ ہمیں بھی اعلیٰ ترین مسجد بنانی ہے جس میں بہت زیادہ انتظامات ہوں، بہت زیادہ لوازمات ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ اشارہ کر دیا مسجد بننی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایک مرکز وجود میں آ جائے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی بھی بنیاد رکھی، جو صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے چبوترا۔ یہ وہ جگہ تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں مدینہ آنے کے بعد اسلام میں پہلا مدرسہ تھا، اور جس میں غیر مسلم جو نئے نئے نو مسلم ہوتے تھے، نئے مسلمان ہوتے تھے، وہ آتے تھے، ٹھہرتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ تو اشارہ کر دیا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے ایک ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں پر علم حاصل کیا جائے۔ تو جیسے مسجد ایک بہت ضروری اسلامی معاشرے کے لیے اہم چیز ہے، ویسے ہی مدرسہ بھی اسلامی معاشرے کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی عظمتوں کو سامنے لاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، وہ ہے تحویل قبلہ کا واقعہ، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کے قبلے کا رخ عرب جس کا تعلق تھا، یعنی خانہ کعبہ، اس کو قرار نہیں دیا، بلکہ اس قبلے کے لیے جو قبلہ متعین کیا گیا وہ متعین ہوا فلسطین کا، جو عرب سے باہر تھا، فلسطین کا ہیکل سلیمانی، جو آج مسجد اقصی اور بیت المقدس کہلاتا ہے، وہ جگہ قبلہ اول کے طور پر مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئی۔
یہ اصل میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، مصنف کہتے ہیں اس میں تو غور کرنا چاہیے کہ اصل میں اس واقعے کا سبق کیا ہے۔ اور یہ قبلہ کی تبدیلی اصل میں مصنف کے دعوے کے مطابق، اور بالکل برحق اور سچی بات یہی ہے کہ مصنف نے کہا کہ یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو عرب میں پائے جانے والے وطنیت کے بت کو توڑنا تھا، جس کو صدیوں سے وہ لوگ پوج رہے تھے۔ اور ان میں یہ عجم کا تصور، اور عجم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے گونگا، وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے، عجمی کہتے تھے، اور خود کو وہ عرب کہتے تھے، اعلیٰ ترین نسل سمجھتے تھے اور اعلیٰ ترین قوم سمجھتے تھے۔ تو ان کے اندر جو یہ وطنیت کا تصور تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے توڑا۔ اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو توڑا گیا کہ ان سب کو، اگرچہ وہ عرب تھے لیکن ان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، کس جانب؟ بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کی جانب۔ اور جب 17 مہینے تک ان لوگوں کی یہ مشق کروا دی گئی کہ وہ لوگ بالکل پکے ہو جائیں اور ان کے دل سے وطنیت کا بت پاش پاش ہو جائے، ٹوٹ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر نکل جائے، تو اب ان کو دوسرا حکم ملا 17 مہینے بعد کہ جن کو جو وطنیت کے بت کو عرب کے کاٹا توڑا گیا، اور اس کے بعد تمام انسانیت کو حکم ملا کہ اب وہ سب اپنا رخ کر لیں خانہ کعبہ کی جانب، گویا خانہ کعبہ ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر لے، اور تمام دنیا اس کے لیے صحن کعبہ کی حیثیت اختیار کر لے۔ اب کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی حصے پر نماز پڑھے، چاہے وہ سعودیہ میں نماز پڑھے، چاہے وہ ایشیا میں نماز پڑھے، چاہے افریقہ امریکہ میں نماز پڑھے، چاہے یورپ میں نماز پڑھے، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں نماز پڑھے، گویا وہ خانہ کعبہ، اور وہ ایک ہی الفاظ ادا کرتا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو گویا وہ صحن کعبہ میں کھڑا ہے، اس کے سامنے کعبہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پہلے عرب کی قومیت اور وطنیت کے تصور کو توڑ دیا، اور دوسری نمبر پر تمام دنیا کی وطنیت کے تصور کو توڑ کر سب کو ایک وطن والا، ایک ارض والا، ایک ملک والا بنا دیا، اور سب کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت پیدا فرما دی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ گویا پوری زمین کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وطنیت کا بت ٹوٹ گیا تو اگلا مرحلہ تھا کہ ان کے قومیت کے بت کو بھی پاش پاش کر دیا جائے، کیونکہ عرب اپنی قومیت پر بہت زیادہ ناز کرنے والے تھے، فخر کرنے والے تھے، غرور اور اکڑنے والے تھے، اور اپنے سامنے وہ دوسروں کو بالکل کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے ساتھ جنگ تک کرنا، یعنی اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کی مثال غزوہ بدر میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ان کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہونا، عبادات میں ان کے ساتھ شریک ہونا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک اور کام جس سے ان کے قومیت اور نسلیت، نسل پرستی کا بت جس سے ٹوٹ جائے، وہ کام اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اب ایک انصاری جو ظاہری طور پر ایک کمتر قبیلے کا ہے، اوس اور خزرج سے اس کا تعلق ہے، جو کسان ہے، کاشتکار ہے، دوسری طرف ایک قریشی جو نسل کے لحاظ سے اس سے بہت برتر ہے، اس سے بہت بڑھ کر ہے، ان دونوں کو آپس میں اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب کیا عالم ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ ایک جو قریشی ہے وہ اپنے انصاری بھائی کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور جو انصاری ہے وہ اپنے قریشی بھائی کا ادب اور احترام کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا، اور آپ نے یقیناً سنا پڑھا ہوگا، کہ یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر صحابی سے کہا، کیا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان میں سے ایک سے نکاح فرما لیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے، اور شکریہ کے ساتھ اس کو رد کر رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ عظمت کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جب جیسے ہی ان کے وطنیت کے بت کو توڑا، اسی طرح ان کے قومیت کے بت کو بھی توڑ دیا، اور اس طرح پوری دنیا کے انسان کو ایک قوم بنا دیا گیا۔ اب پوری دنیا ایک ہے، اس دنیا میں قوم بسنے والی بھی ایک ہے، اور اس کا معبود بھی ایک ہے، اس کا رسول بھی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی ایک ہے، اور اس کا کعبہ بھی ایک ہے۔
اس کے علاوہ جو ایک اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور دماغی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار ہوتا ہے وہ اذان کا واقعہ ہے۔ اذان جب مسلمان مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کیسے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے، بلانے کا طریقہ کیا ہو۔ مختلف مشورے ملے اس سلسلے میں، الگ الگ مشورے دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، شنکھ جو ہندو لوگ اپنی عبادت کے لیے بجاتے ہیں، یہ ایک سمندری جانور کا گھر ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا اعلان کے لیے۔ یا پھر باجے وغیرہ بجا دیے جائیں، یا پھر ڈھول بجا دیے جائیں۔ تو الگ الگ مشورے ملے، اور یہ تمام جو مشورے مل رہے تھے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشورے اس وقت دوسرے مذاہب کے یہی عمل تھا، اور انسان عام طور پر مثال کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو یہ مشورے دیکھا جائے تو کوئی غلط یا برے نہیں تھے، کیونکہ دوسرے مذاہب والے ایسا ہی کر رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی مشورے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس مشورے کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال کو حکم ہوا کہ وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر الصلاۃ جامعہ کہا کریں، جس سے پتہ چل جائے سب لوگوں کو کہ مسجد نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعد میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ان کو اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ بتائے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر بعض دوسرے صحابہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، اور اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ تجویز فرمائے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ اب دنیا بھر میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک ہی الفاظ ہیں۔ جیسے دنیا ایک ہے، جیسے اس دنیا میں بسنے والی قوم ایک ہے، جیسے اس کا خدا ایک ہے، جیسے اس کا رسول ایک ہے، اسی طرح اس خدا کی طرف بلانے کے لیے سب کے لیے الفاظ بھی ایک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی اپنی دماغی عظمت کا اظہار فرمایا، اور بہترین انداز سے لوگوں کو سبق دے دیا کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے، یہ دوسروں سے ایک الگ اپنی امتیازی شان رکھتا ہے۔ ان تمام معاملات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور وہ ذات جو کافۃ للناس تھی، یعنی تمام لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی، اور تمام لوگوں کو خوشخبری سنانے والی اور ان کو ڈرانے والی تھی، اب وہ کافۃ للناس کی طرف متوجہ ہوا، تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے ان لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کام بہت آسانی سے ہو جاتا تو پھر جو عظمتیں اور جو دماغی صلاحیتیں اور جو ان کی ذہنی عظمتوں کا اظہار کرنا ہے وہ پوری طرح نہ ہو پاتا۔ اس لیے اس راستے میں بھی بہت مشکلات آئیں، اس راستے میں بھی ان کو پوری طرح آزمایا گیا۔ صورت کیا تھی کہ ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ساتھ ایک سب سے پہلی بات مدینہ کا نخلستانی علاقہ مدینہ، جہاں پر کسانوں کی آبادی بستی ہے، زیادہ تر کسان آباد ہیں، اور ان کے آس پاس یہود آباد ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود میں پیسہ دے رہے ہیں، اور وہ بہت ساری زمینوں کے بھی مالک ہیں۔ یہ کسانوں کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے، اور مگر یہ بھی کتنے مجبور ہیں کہ یہ بہت سارے معاملات میں سودی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے بیچاروں کی کھیتی جو بھی ہوتی ہے ان میں سے بہت کچھ وہ سود پر لے جاتے ہیں یہود، اور دوسری طرف یہی وہ لوگ ہیں جو خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، بہت سارے جوانوں کی، سرداروں کی جان ضائع ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ان کا کیا عالم ہے کہ وہ اپنی دولت، اپنا وطن سب چھوڑ کر آئے ہیں، بہت سارے دوست احباب جاننے والے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کی تعداد ویسے بھی 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ان کی تعداد کا عالم یہ ہے، اور بظاہر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ کوئی بہت مضبوط صورتحال اور بہت مضبوط مقام پر نہیں فائز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سارا عرب ایک اتحاد کے ساتھ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ان کو مٹا دینے کی نیت کرتا ہے، اس کے لیے جنگیں کرتا ہے، جس کا ذکر مختصر آگے آئے گا۔ اسی طرح وہ یہود بھی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری تجارت کا زوال نہ ہو جائے، کہیں ہم لوگ دنیا میں کاروبار ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے، تو یہود بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یہیں تک بات نہیں رہتی، یہ مخالفت آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھتی ہے، اور دنیا کی دو عالمی طاقتیں
ایران اور روم، یعنی فارس اور روم دونوں اس ریاست کی یا اس مملکت کی، اس حکومت کی مخالفت پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مستقل ایک ترتیب تھی، مستقل ایک معاملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھا۔ اب یہ وقت تھا جس وقت مدینہ میں دماغ کے تجربے کے لیے نسل انسانی کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب نسل انسانی کو دیکھا جاتا ہے، ہاں بھائی تمہیں اس کے دماغ دیکھنا تھا نا، اب دیکھو یہ ہے اس کا دماغ اور یہ ہے اس کی عظیم ترین صلاحیتیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک واقعہ غزوہ بدر پیش آتا ہے۔ بدر میں مکہ والے جو اپنی ساری حشمت، سارا اپنا جلال روب کے ساتھ مسلمانوں کو 1000 کا لشکر 313 کو ہرانے آیا تھا، اور ہوا کیا کہ ان کا جو تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے وہ آئے تھے، کہ جس میں ابو جہل جیسے لوگ بھی تھے، جنہیں ان میں سے ایک چھوٹے سے بچے نے مارا، جو بڑا تھا، جو سب سے بڑا تھا، سب سے چھوٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور غزوہ بدر کے اندر اللہ نے قریش کی جو جاہو جلال تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا، اس کو کمزور کر دیا۔ ابو جہل کے واقعے کے بارے میں آتا ہے، اس کے اندر کتنا غرور تھا، اس کا بہت مشہور واقعہ، اس کا ہلکا سا ذکر کر دوں۔ حاشیے میں مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو جہل کو فرعون ہذہ الامہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اس امت کا فرعون تھا، اور تکبر اور غرور میں اتنا بھرا ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کو دو کم سن نوجوانوں نے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو مارا، لیکن وہ اس وقت قتل نہیں ہوا، زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ تلاش کر رہے تھے تو ان کو یہ زخمی حالت میں نظر آیا، تو جب یہ اس کا گلا کاٹنے لگے تو اس موقع پر ابو جہل نے ان سے کہا کہ میرا ذرا گردن سے نیچے کی طرف سے کاٹنا، کیونکہ یہ سردار کی گردن ہے، ذرا نیچے سے تراشنا تاکہ مقتولوں کی صف میں جب میرا سر رکھا جائے تو اونچا نظر آئے۔ یہ حالت تھی اس کے تکبر کی، اور یہ معاملہ تھا اس کے غرور کا۔ تو جب یہ سارے عرب اس چھوٹی سی جماعت پر اتحاد کے ساتھ جھپٹ رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسی جماعت کی مدد فرمائی، اور وہ جو بھی ان پر آ کر برسنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو آ کے دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود ٹوٹتا چلا گیا، وہ خود چور چور ہوتا چلا گیا۔ اور جو دشمن تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، جن پر تلوار چلائی گئی وہ نہیں، یعنی صحابہ نہیں، بلکہ جو تلوار چلانے والے تھے انہوں نے اس بات کو جھٹلایا کہ اسلام کیسے پھیلا؟ تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام نے تو ہمارے دلوں پر اثر کیا۔ مکہ میں جن سے چھینا گیا تھا، سب کچھ چھینا گیا تھا، پانی چھینا گیا، کھانا چھینا گیا، گھر چھینا گیا، اور آخر میں جینے کا حق تک چھینا گیا۔ کتنوں سے چھینا گیا؟ دہکتی ہوئی آگ، چمکتی ہوئی تلواریں، کھچی ہوئی کمانوں کے نیچے سے بھاگے ہوئے یہ لوگ تھے، مطلب یہ وہ لوگ تھے جن کو مدینہ سے، مکہ سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، لیکن پھر انہی لوگوں پر یہی لوگ بعد میں اسی شہر میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اب کس شان سے داخل ہوئے کہ یہ چمکتی ہوئی تلواریں، کھچی ہوئی کمانوں، تنے ہوئے نیزوں کے ساتھ فتح کا جھنڈا لے کر داخل ہو رہے تھے، اور لیکن انداز کیا تھا کہ اکڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ جھکے ہوئے تھے، بدلہ لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ معاف کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر مغفرت کے الفاظ تھے، ان کی زبانوں پر درگزر کرنے کے الفاظ تھے، امن و امان کے پھول برسا رہے تھے، اور الفاظ جو روایات میں آتے ہیں، الیوم یوم بر و وفا، الیوم انتم الطلقاء، آج صلہ رحمی، نیکی اور وفا کرنے کا دن ہے، آج تم لوگ آزاد کیے گئے۔ یہ موتی نچھاور کیے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اس وقت نکلے، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ وحدہ، نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کو اکیلے شکست دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے سروا سجود ہوئے، اور بیت اللہ کو تمام گندگیوں سے پاک کر دیا گیا۔ یہاں مصنف نے ایک اور جو بہت بڑا اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اس کا عقلی اور دلائل کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگلے صفحات میں مصنف نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو دور ہے وہ 10 سال ہے، اور اس 10 سال میں اسلام الحمدللہ ایک لمبے بہت بڑے خطے تک پھیلا،
ایک کئی مربع میل طویل و عریض زرزمین اس وقت میں مسلمانوں کے پرچم تلے آئی، اور اس پوری مدت میں جن لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے جھنڈے تلے آئے یا اس حکومت کے جھنڈے تلے آئے، اس میں طرح طرح کے لوگ تھے، مطلب وہ یہودی بھی تھے، وہ عیسائی بھی تھے، وہ مسلمان بھی تھے، اور الگ الگ طریقے کے بت پرست اور سب اس میں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی جہاد ہوئے اور جتنے بھی دوسرے معاملات جھڑپیں وغیرہ ہوئیں، ان سب میں جو مقتولین کی تعداد ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، سب کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے جتنی نیو یارک میں یا لندن میں سڑکوں میں حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہندوستان کی معمولی جھڑپوں میں لاشوں کی فہرست تیار ہوتی ہے، بلکہ ان کی کل تعداد ہے 1018۔ وہ پیغمبر جس کو نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دین تلوار کے ذریعے سے پھیلا اور اسلام تلوار سے پھیلا، اس پیغمبر کے پورے 10 سالہ عہد میں، جو ایک بہت طویل دور ہے، اس پورے عہد میں صرف 1018 افراد کی جانیں گئیں، یعنی اتنے لوگ مقتول ہوئے۔ اور مصنف نے ایک ضمیمہ بھی اس سلسلے میں دیا ہے، جس کا انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے موازنہ اور مقابلہ کیا ہے۔ اس میں مصنف کہتے ہیں کہ پورے اس وقت کے اندر مسلمان مقتولین کی تعداد 260 کے لگ بھگ ہے، جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 760 کے لگ بھگ ہے جو لوگ مارے گئے۔ اور اسی طرح قیدی، مسلمان ایک قیدی ہوا ہے اس پورے 10 سال میں، اور مخالفین 6564 کے قریب قیدی ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 6000 وہ ہیں جو حنین میں قید ہوئے تھے مخالف۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم عالمی جنگ کو دیکھتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھتے ہیں، جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس میں صرف روس کے 17 لاکھ، جرمنی کے 16 لاکھ، فرانس کے 13,70,000، اٹلی کے 4,60,000، آسٹریلیا کے 8 لاکھ، برطانیہ کے 7,06,000، ترکی کے 2,50,000، بیلجیم 1,02,000، امریکہ 50,000، یہ تمام لوگ اس میں مارے گئے، مقتول ہوئے۔ اور یہ ایک ہمدم ایک رسالے کا جو 17 اپریل 1919 میں شائع ہوا، یہ اس کی رپورٹ کے مطابق مصنف نے بتایا ہے۔ اسی طرح بلغاریہ، رومانیہ اور دوسرے ممالک کی تعداد 4 لاکھ۔ تو کل یہ جو تعداد ہے جو ان 4 سال کے درمیان دنیا میں مقتولین کی ہے، جس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، یہ تقریباً 73 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد ہے، یہ صرف مقتولین کی تعداد ہے، اس میں وہ گم ہو جانے والے، زخمی، قید ہونے والے، ان کی تعداد شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جو فرانس اور برطانیہ کی 9 آبادیات ہیں، ان کی بھی تعداد، جیسے ہندوستان بھی اس کی 9 آبادی میں آتا تھا برطانیہ کی، ان کی تعداد بھی شامل نہیں ہے، اور ان کی تعداد 73 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 10 سالہ، یہ 4 سال کا معاملہ ہے، اور پورے 10 سال میں 1,1018 کی تعداد ہے جو مقتول ہوئے۔ اور پھر اس سے آگے دیکھیے کہ ان 1,018 میں بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفار کے بنو قریظہ والے واقعے میں مارے گئے۔ بنو قریظہ کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ مسلمانوں کا بنو قریظہ سے معاہدہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب خندق کا واقعہ پیش آیا اور تمام عرب نے اتحاد کے ساتھ تقریباً 20,000 کا لشکر نے مدینے کو گھیر لیا، مدینے کے پاس آ گئے، تو پھر بنو قریظہ کو مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ تم ہماری مدد کرو، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو خندق سے نمٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے اور خیبر کا محاصرہ کیا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا اور یہ سارے معاملات پیش آئے، تو آخر کار انہوں نے ہار مانی، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ انہوں نے انہی کی کتاب یعنی توریت کی روشنی میں حکم سنایا کہ جوانوں کو مار دیا جائے، سب جوانوں کو قتل کیا جائے ان کے۔ تو اس فیصلے کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب کے مطابق فیصلہ کہا ہے، یعنی یہ فیصلہ انہی کے مذہب کے مطابق ہے، یہ تمام لوگ بھی ان شہداء میں یعنی ان مرنے والوں میں شامل ہیں جو بنو قریظہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق مارے گئے۔ اسی طرح ان 1,018 لوگوں میں وہ 70 مسلمان صحابہ بھی شامل ہیں جن کو جو بیر معونہ کے واقعے میں شہید ہوئے۔ اس کا واقعہ مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اہل نجد نے آپ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ صحابہ کا کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن وغیرہ پڑھائیں، ہمیں دین کے بارے میں بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، مجھے ان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑا یقین دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا جو بیر معونہ، بیر یہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کے پاس ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو وہ 70 بھی اس 1018 میں شامل ہیں۔ اسی طرح وہ 10 صحابہ جو رجیع کے مقام پر شہید کیے گئے، اور ان کا واقعہ بھی یہ تھا کہ عزل اور قارہ دو قبیلے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، لیکن اصل میں یہ ایک دھوکہ تھا، ایک سازش تھی۔ یہ 10 صحابہ کو علم دین کے نام پر لے کے گئے اور انہوں نے ان کو وہاں پر شہید کر دیا، تو یہ بھی اس میں شامل ہیں 1018 میں۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں فریق ثانی یعنی کفار کے، جو کسی قصاص کی وجہ سے، ڈاکے چوری کی وجہ سے جن کو کسی سزا کے طور پر جن کو مارا گیا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام معاملات کے باوجود، یعنی چاہے مظلوم، چاہے جھڑپ ہی ہوئی ہو، چاہے مسلمانوں کی طرف سے اس طریقے سے لڑائی نہ بھی ہوئی ہو، اور جو کفار کے وہ لوگ جن کو کسی سزا کے طور پر مارا گیا ہو، ان تمام کے بعد ان 10 سالوں میں جو مقتولین کی تعداد ہے وہ 1018 ہے۔ اگر ویسے جنگ کی صورت دیکھی جائے تو عرب سے جو جنگ ہوئی ہیں، قریش سے جو جنگ ہوئی ہیں، وہ صحیح معنوں میں دو ہی ہوئی ہیں، بدر اور احد۔ ان دونوں موقعوں پر بدر میں 22 مسلمان اور 70 قریش کی تعداد آتی ہے، احد میں 17 مسلمان اور 30 قریشیوں کی تعداد آتی ہے جو مارے گئے، جو مقتول ہوئے۔ اس کے علاوہ قریشیوں سے الگ سے کوئی بہت بڑی جنگیں اور بہت خطرناک قسم کی لڑائیاں نہیں ہوئیں، نہ خندق میں لڑائی ہوئی، نہ مکہ میں خون ریزی ہوئی، بلکہ وہ دونوں ایسے ہی خیبر، ان میں یہود کے سے جو مقابلہ ہوا ہے ان میں خیبر سب سے بڑا اور سب سے اہم ہے، اس میں بھی 18 مسلمان اور 93 یہودی مارے گئے۔ عیسائیوں سے موتا کے مقام پر ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے، اس میں بھی جو تاریخ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ 12 شہیدوں کا مسلمانوں کا احوال پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہیں، کہیں ڈاکوؤں پر، کہیں باغیوں پر حملہ کیا گیا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اگر خالص لڑائی اور خالص جہاد کو دیکھا جائے، جس کو ہم جنگ کہیں، ایسی صورت دیکھا جائے تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تو 500-600 سے زیادہ نہیں ہوگی، 1000 تو دور کی بات ہے، اور یہ پوری تعداد کب ہے؟ جب 10 سال کا ہم پورا عرصہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جنگیں کن لوگوں سے ہو رہی ہیں؟ جو وحشی قبائل ہیں، طاقتور جمہوریتیں ہیں، اور بعض بڑے مضبوط قسم کے سلاطین ہیں، ان سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں جب بھی یہ عالم ہے۔ تو یہ کمال اصل کس کا ہے؟ جس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے کلمہ دعوت یعنی لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے۔ آخر ان واقعات میں بھی اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ مصنف کہتے ہیں ان میں ڈھونڈو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی عظیم ذات تھی اور وہ کیا دماغ رکھتے تھے، وہ کتنی عظمتیں رکھتے تھے۔ پھر بات یہیں نہیں رکتی، مصنف کہتے ہیں کہ پھر اس ذات نے جو امن قائم کیا وہ کیسا امن تھا، جہاں انسان مسجود ملائک کا ہونے کے باوجود انسان کی حیثیت مچھر کی اور مکھی جتنی بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اس انسان کیا، اس کی جان و مال کو ایسی عظمت عطا کی کہ کپڑے کا دھاگا بھی رات کے اندھیرے میں کوئی نکال نہیں سکتا تھا، اس کو ایسا امن کا ایسا دورہ ہوا۔ اور پھر یہ حکومت انہوں نے کس سادگی سے کی؟ اس سادگی کا عالم یہ ہے کہ مدینہ پائے تخت ہے، وہ حکومت کی جگہ ہے، لیکن وہاں پر تخت الگ سے کوئی نہیں رکھا گیا، وہی ممبر ہے، وہی ممبر ہے، وہی مسجد ہے سادی، وہی جھوپڑے ہیں، وہی چمڑے کا گہرا گدا ہے، ایک گدے پر جس پر اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے، نہ کوئی دربان ہے، نہ چوکیدار ہے، امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، دونوں کے ساتھ معاملہ بھی ایک جیسا رکھا جاتا ہے۔ ہر یہ سادگی کا عالم ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ سلاطین ہوں، بادشاہ ہوں، فوج والے ہوں، بڑے مضبوط ادارے والے ہوں، وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمارا عکس نظر آتا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چل سکتے ہیں، شاہی دربار دیکھتے ہیں، فوج کو دیکھتے ہیں، علم کو دیکھتے ہیں، پولیس کو دیکھتے ہیں، منصف کو دیکھتے ہیں، قانون کو دیکھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن جب انہی چیزوں کو کوئی علم والا مولوی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ ان کے وہ مدرسہ ہے، وہ درس دیتے تھے، وہ وعظ کرتے تھے، وہ لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، وہ تالیف لوگوں سے لکھواتے تھے، محراب تھی، منبر تھا۔ ایک صوفی اللہ والا درویش جو ہے، وہ جب اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے خانقاہ تھی، دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھی، درد ورد تھا، وظیفہ تھا، ذکر تھا، گریا اور رونا دھونا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں تھیں، فاقہ تھا، زہد تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کنکریاں دی جاتی تھیں کہ کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا جس کو یہ کہہ دیا جاتا تھا
کہ جس کو جو کہہ دیا جاتا تھا وہ پورا ہوتا تھا. تو یہ تمام باتیں تھی کہ ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے سبق نظر آتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. مگر مصنف کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا اس لیے کہ وہ سب کے لیے آیا تھا. آئندہ جس کسی کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانے میں چلنا تھا، اسی روشنی میں چلنا تھا. آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے کے درس میں بیرون عرب میں تبلیغ اور دیگر معاملات پر بات ہوگی. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں یا واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.